اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جی تو ویورز، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نام عمر، کنیت ابو عبداللہ، لقب فاروق، عدد 40 قبل ہجری، والد خطاب بن نفیل، والدہ ختمہ بنت ہشام، شاہ جہاد و سیاست، وفات 30 ہجری، رویات 537۔ قربان جاؤں اس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ جب خلیفہ وقت بنے تو دریائے نیل کی طرف کچھ لوگ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر لے جا رہے تھے۔ عمر فاروق نے پوچھا، اس بچی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، امیر المومنین، ہر سال اس دریا میں کسی نہ کسی کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے بیچ میں کھڑا کرتے ہیں، تب یہ دریا بہتا ہے، ورنہ نہیں بہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بچی کو واپس لے جاؤ، بچی کا کیا قصور ہے؟ ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، وہ دریا تک پہنچاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے لکھا، اے دریائے نیل، میں عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں، اگر تم اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تم اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تمہارے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی ہمیں پانی پلا دے گا۔ حضرت عمر فاروق کا خط جیسے دریا کو ملا، دریا نے بنا کسی دیر کے بہنا شروع کر دیا، اتنا زور سے بہنے لگا کہ پانی کناروں تک آ پہنچا۔ یہی حضرت عمر فاروق ایک دفعہ مسجد نبوی میں ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک زمین کے اندر زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی۔ حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مسجد سے باہر نکلو، مسجد کہیں نہ جائے، نہیں، حضرت عمر فاروق نے خطبہ اعلیٰ عصا اٹھایا، اس عصا کو زمین پہ مار کر کہا، خبردار اے زمین، اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم نہیں کیا تو تجھے ہلنے کا حق ہے، اور اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم کیا ہے تو تجھ کو ہلنے کا کوئی حق نہیں۔ باقی قسم، عمر فاروق کی لاٹھی زمین کو لگی، زلزلہ تو ہوا مگر آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ روم سے سفیر آ گیا، مدینہ میں پہنچ کر پتا کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر فاروق کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا، وہ تو بیت المال کے اونٹ آنے جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ روم کا سفیر حیران ہوا کہ وقت کا وزیر اعظم ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ حضرت عمر فاروق سے کچھ ملکی معاملات پہ بات کرنی تھی۔ سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا، دیکھا کہ عمر فاروق درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے، مگر جنگل کا ایک شیر ہے جو حضرت عمر فاروق کا پہرا دے رہا ہے۔ روم کے سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کی دہاڑنے کی آواز سنائی دی۔ روم کا سفیر چلانے لگا، اتنے میں حضرت عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ سفیر نے کہا، واہ عمر، تیری حکمرانی کے جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے ایسا جملہ کہا کہ سونے کے تار سے لکھا جائے پھر بھی کم ہے۔ فرمایا، جو بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں۔ روم کے سفیر نے بات چیت کی اور چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، حضرت عمر فاروق پانی کے مشکیزے بھر بھر کر غریبوں کے دروازے پہ پانی پہنچا رہے تھے تو نوکروں نے کہا کہ امیر المومنین، خزانے سے ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ حکم کریں، ہم پانی بھر لیتے ہیں۔ اس پہ حضرت عمر فاروق نے کہا، برابر آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کل روم کا سفیر آیا، اس نے میری تھوڑی تعریف کر دی، اس سے میرے نفس میں کچھ زیادتی آ گئی، اب غریبوں کا پانی بھر کے اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ عمر تو بادشاہ نہیں، تو غریبوں کا غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق کو ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلوایا اور حکم دیا کہ پانی سے بھرے ہوئے مشک لائی جائے، پھر وہ مشک اس کے پیٹ پر خوب کس کر بدوا دی اور اس کو کہا کہ اسے اسی مشک کے ساتھ چلنا پھرنا پھر بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے اور سونا جاگنا بھی ہے۔ ایک دن گزرا تو وہ بندہ بلبلاتا ہوا حاضر ہوا
کہ اس کو معاف کر دیا جائے، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ نے پانی آدھا کر دیا مگر مشق بدستور اس کے پیٹ پر بدی رہنے دی۔ مزید ایک دن کے بعد وہ بندہ ماں کو بھی سفارشی بنا کے ساتھ لے آیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس مشق کو ہٹا دیا جائے۔ وہ 2 دن سے نہ تو سو سکا ہے اور نہ ہی ٹھیک سے کھا سکا ہے۔ آپ نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نے تجھے پیٹ کے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اتنے ہی وزن کے ساتھ 9 ماہ اٹھا کے رکھا، اور نہ وہ ٹھیک سے سو سکتی تھی اور نہ ٹھیک سے کھا سکتی تھی۔ پھر تو اسے موت کی سی اذیت دے کر پیدا ہوا اور 2 سال اسی کا دودھ پیتا رہا، اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے لیے تیرے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں۔ اگر آئندہ یہ شکایت موصول ہوئی تو تجھے نشان عبرت بنا دوں گا۔ دوستو، چلتے چلتے ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر ایسے نایاب قول، واقعات، کہانیاں یا تحریریں، ویڈیوز اچھی لگیں تو دوستوں کے دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس 1 لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق کا موقع ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اس عمر فاروق پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ پوسٹ اچھی لگے تو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیجیے تاکہ مزید اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔